www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، دین کی بات سننا یہ کانوں کی عبادت ہے. کانوں کی عبادت ہے کہ سنیں دین کو، حق کو. یہ کانوں کی عبادت، زبان کی عبادت، کانوں کی عبادت. جتنے اعضاء جوارح دیے گئے ہیں یہ مختلف طاقتیں ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی. جیسے مشین کے پرزے ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح بدن کے، یہ طاقتیں دی گئی ہے. چونکہ ذمہ داری ڈالی ہے اللہ نے اپنی اطاعت کی، اپنی عبادت کی، اس لیے اس اطاعت اور عبادت کے لیے طاقت بھی دی ہے. بغیر طاقت کے آدمی کیسا کرے گا؟ ویسے ہی وہ کمزور پیدا ہوا ہے. مخلوق میں انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، یہ آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے. چہرے میں بھی یہ کمزور ہے، بدن کے لحاظ سے بھی یہ کمزور ہے، رائے میں بھی یہ کمزور ہے. اس کی رائے بدلا کرتی ہے. موسم کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے. یہ سب خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس سے اس کو طاقتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اعضاء اور جوارح، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، یہ سب، تاکہ ان اعضاء و جوارح کی طاقت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور انسانی اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا یہ کیا کیا تھا. کانوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا. اس طرح اعضاء و جوارح سے پوچھا جائے گا. قیامت کا میدان سوال جواب کا میدان ہے. نبیوں سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا. امتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن کے پاس بھیجا ہے ان سے بھی سوال کریں گے اور جن کو بھیجا ہے ان سے بھی پوچھیں گے. تو ایسے ہی اعضاء و جوارح کا بھی یہی معاملہ ہے. کانوں سے سوال ہوگا کیا سنا تھا، آنکھوں سے سوال ہوگا کیا دیکھا تھا. کیونکہ طاقت دونوں قسم کی دی گئی ہے. اطاعت کی طاقت بھی ہے آدمی میں، تابعداری کی طاقت ہے، نافرمانی کی طاقت بھی ہے. اس لیے یہ امتحان میں ہے. ان طاقتوں کے ملنے کی وجہ سے اور نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے آدمی ساری زندگی امتحان میں ہے. اب دیکھنا ہے کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ ہم نے پیدا کیا ہے موت اور حیات کو. کیوں پیدا کیا؟ کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے عمل میں حسن پیدا کرتا ہے، کون اپنے عمل میں خوبی پیدا کرتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کانوں کی عبادت ہے کہ اللہ کی سنیں. دل میں بات جانے کے لیے یہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. بات دل میں جائے تو کس راستے سے جائے؟ کہ اسی راستے سے جائے، کانوں کے راستے سے. اس لیے دین کی سننا یہ ایک عبادت ہے. دھیان سے اس کو سنیں. یہ مطلوب ہے کہ دھیان سے سنیں تاکہ بات دل میں جاوے، پھر دل اس کا اثر لے گا. دھیان سے سنیں. اور پھر جب عمل کا نمبر آوے، سننے کے بعد عمل کا نمبر ہوتا ہے. دنیا ہو دین ہو، پہلے کوئی آدمی پر سنائے گا پھر اس پر عمل کرنا ہوگا. ڈاکٹر بات کرے گا پھر عمل کرنا ہوگا اس کی بات پر. ایسے ہی دین میں کہ بات پہلے سنائی جائے گی پھر اس کو عمل میں لانا. جو اصل ہے عمل میں لانا، یہ اصل ہوتا ہے. تو کیسا عمل کرے کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناوے. یہ مطلوب ہے، اس کا حکم ہے کہ عمل کا نمبر آوے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناوے. جسے اپنی ضرورت کی چیزیں، راحت کی چیزیں آدمی اپنی طاقت حیثیت کے مطابق اچھی سے اچھی بناتا ہے. کھانا اچھا بنائے گا، کپڑا اچھا بنائے گا، مکان اچھا بنائے گا. اپنی حیثیت کے مطابق اس کے اندر خوبی پیدا کرے گا. یہ آدمی کا مزاج ہے. نیچے نہیں اترتا، اوپر جاتا ہے. اپنی راحت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے. تو دین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ. لیبلوکم ایکم احسن عملا. حیات اور موت دے کر اس امتحان میں ڈالا ہے کہ کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے. اچھا عمل وہ ہوگا جو اچھی نیت سے ہوگا، صحیح یقین سے ہوگا اور صحیح طریقے سے ہوگا اور پابندی سے ہوگا. جب یہ باتیں پیدا کی جائے عمل میں تو وہ عمل اچھے سے اچھا ہوتا ہے. یہ سب باتوں کی ہدایت ہم کو دی گئی ہے کہ عمل کو اچھا بناوے، کہ اچھی نیت سے اچھا عمل، صحیح طریقے سے اچھا عمل، صحیح یقین سے اچھا عمل. صحیح یقین، یقین کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یقین کا یہ ہے کہ یہ جو عمل جسے مجھے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میری کامیابی اسی میں ہے، اس کے خلاف میں نہیں ہے.
ایک پہلو یقین کا یہ ہے کہ جو عمل مجھے دیا گیا ہے میری کامیابی اسی میں ہے، اس میں دوسرے میں نہیں ہے، اس کے خلاف کرنے میں نہیں ہے۔ جیسے نماز میں کہا نماز میں کامیابی، اب نماز چھوڑنے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ تو ایک یقین تو یہ ہے کہ اسی میں میری کامیابی ہے، اس کے خلاف کرنے میں مجھے کبھی کامیابی نہیں ہوگی، اس کا یقین۔ دوسرا یقین کا پہلو یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے عمل پر، اس کے حاصل ہونے کا بھی یقین کہ مجھ کو اللہ اس پر یہ دے گا، اس کو احتساب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ اس پر یہ دے گا، اس یقین کے ساتھ کرے تو عمل میں خوبی آ جائے گی کہ کامیابی کے یقین کے ساتھ کیا ہے، اور جو اللہ کا وعدہ ہے اس عمل پر اس کی رحمت سے اس پر اس امید پر کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ سے لینے کے راستے ہیں۔ احتساب یعنی اس کا حساب رکھے کہ مجھ کو کیا کیا ملے گا، جیسے تاجر اپنے ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، اپنی چیزیں اپنے آئٹم میں بیچتا ہے تو اس کا حساب ہے کہ اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اتنا نفع ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ مجھے اس پر یہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے عمل پورا کرنے پر ہوتے ہیں۔ جب عمل پورا ہو گیا صحیح طریقے سے تو اللہ کے وعدے اس پر پورے ہوں گے۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے وعدوں کا اظہار کرایا ہے، نبیوں کے ذریعے سے وعدوں کا اظہار کیا گیا ہے کہ فلاں عمل پر یہ دیں گے اور فلاں عمل پر یہ دیں گے، تو یہ لینا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، کہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو وعدہ ہم سے کیا ہے وہ ہمیں دے دے۔ یہ دعا سکھائیے، رسولوں کے ذریعے سے جو وعدے ہوئے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اس لیے اس وعدے کے یقین کے ساتھ کرنا اور پابندی سے کرنا، کبھی کرے کبھی نہ کرے یہ نہیں۔ اللہ کو وہ پسند ہے عمل کہ جس پر بندہ پابند ہو جائے، اپنے آپ کو پابند کرے۔ اطاعت کا حق یہی ہے، تابعداری کا حق یہی ہے کہ پابندی سے کرے، چھٹ چھٹاؤ نہیں، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، ایسا نہیں، پابندی سے کرتا چلا جائے۔ جیسے تعمیر ہوتی ہے کسی مکان کی تو اینٹ پریٹ اور جتنا مال مٹیریل جتنا لگانا ہوتا ہے وہ لگاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ عمارت پوری ہو جاتی ہے۔ جب بنانے کا نمبر تھا اب رہنے کا نمبر آ گیا۔ تو عمل بنانے کی جگہ دنیا کو اللہ نے بنایا ہے کہ اس کا عمل تیار ہوگا، اس لیے کہا کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ۔ اس لیے دین کے کام کو یقین کے ساتھ سمجھ کر کرے۔ اس کو بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کا دین ہے، بڑی نعمت، اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے اونچی نعمت اللہ کا دین ہے۔ کیوں تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمارے اوپر بہت برسائی ہے کہ اس کا حساب ہم نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ کتنی نعمتیں دی گئی ہے، ایک نعمت میں کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ نعمتیں بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور دین بھی دیا ہے۔ دین اس لیے دیا گیا کہ اپنی ہر حالت کو، اپنی ہر نعمت کو دین بناؤ، ہر حالت کو دین بناؤ، ہر نعمت کو دین بناؤ، مصیبت کو بھی دین بناؤ، مصیبت کو دین بناؤ، نعمت کو بھی اور راحت کو بھی دین بناؤ۔ یہ عجیب بات ہے، یہ مسلمان کہ
مسلمان 24 گھنٹے اس کے اور پوری زندگی اس کی دین کے احاطے میں ہے، وہ دین سے باہر نہیں ہو سکتا. ہر حالت اس کی دین ہے اور ہر حالت اس کی انعام والی ہے. بڑی نعمت، اتمام نعمت کر کے دین کو دیا ہے کہ پوری نعمت میں نے آج تمہیں دے دی ہے. تو پوری نعمت میں ہر چیز ہماری جو ہے وہ نعمت بنے گی. مسلمان کی مصیبت دین بنے گی. مصیبت آ گئی ہوتی ہے، دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے، راحت یہاں نہیں ہے. دایاں بایاں ہے، راحت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، تکلیف بھی ہے. ہماری تکلیف، ہماری مصیبت کہ اس کو دین بنانا ہے. حدیثوں میں ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، اس پر اس کے ایمان کی برکت کی وجہ سے اس کو اجر اور ثواب ملے گا. ایک کانٹا بھی چوب جاوے اس کو تو کانٹا چوبنے کی وجہ سے مصیبت آئی. یہ مصیبت کہ اس وقت اللہ اس کو اجر و ثواب دیں گے. اس لیے اجر و ثواب کی امید رکھے، کیونکہ ہم کو خبر دی ہے اسی. مصیبت بھی دین بنے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بیماریاں جو آتی ہیں یہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ ما هذه الامراض یا رسول اللہ، یہ بیماریاں آتی ہیں کیا حقیقت ہے اس کی، کیا مال ہے، کیا نتیجہ ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کفارات. تمہاری بیماریاں تمہاری نیک بدیوں کو، گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے. جیسے صابن سے دھلائی ہو جاتی ہے، ایسا ہے یہ کہ تمہاری بیماریوں کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے. بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی قبول ہوتی ہے. کہ بیمار دعا مانگے، کہ بیمار دعا مانگے گا، ایمان والا بیمار ہوا کہ اس کی دعا میں ایسی قبولیت آئے گی جیسے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے. فرشتہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کہ بیمار کی دعا ایسے قبول ہوگی جیسے فرشتے کی قبول ہوتی ہے، اور اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بیماری میں بہت سے عمل چھوٹ گئے جو تندرستی میں ہوتے تھے، پابندی سے وہ چھوٹ گئے، اپنے ہوتے، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا. یہ معذوری میں بغیر عمل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ان عملوں کا اجر و انعام اس کو دیتا رہے گا. جماعت نماز پڑھتا تھا، مسجد میں نہیں جا سکتا، تلاوت کرتا تھا، آنکھیں چلی گئی، تو کیا بغیر تلاوت کی تلاوت کا ثواب، بغیر جماعت سے نماز پڑھے ہوئے جماعت کا ثواب، اللہ کے راستے میں جا سکتا تھا، اب نہیں جاتا کہ بغیر گائے ثواب ملے گا. تو مصیبت جو ہے نعمت ہو گئی. یہ دین کی برکت کہلاتی ہے، ایمان کی برکت کہلاتی ہے. یہ اللہ کے انعامات ہیں. اللہ کے انعامات سوچنے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے حکم ہے کہ میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو سوچا کرو تاکہ ہم تعلق ہو جائے. یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے احسانات کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو اس کی یاد دہانی کراتے ہیں. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے نعمت کو سوچا کرو، پہلے کیسے تھے اب کیسے ہو گئے. پہلا دور ایسا نہیں تھا، ایسا اب دور ایسا آیا ہے. پہلے تم پھنسے ہوئے تھے اور اب اس پھنسے میں سے نکل گئے. اب اللہ نے تمہیں صحیح راستے پر ڈالا، ہدایت دے دی. اس کو بھی سوچو، تمہاری حیثیتیں اونچی کر دی. یہ کہتے ہیں تو انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی.
کسی کے پاس نعمت نہیں ہے، اپنے پاس نعمت ہے، تو اس کا موازنہ کرے، اس کا موازنہ کرے کہ اس کے پاس ہے نہیں، میرے پاس ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ حدیثوں میں ہے، کسی کو بلا میں دیکھا، مصیبت میں دیکھا تو اپنے دل میں شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے اس بلا سے بچا رکھا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اپنے دل میں کہے کہ بیچارہ یہ مبتلا ہے تو اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ مبتلا ہے اور میں راحت سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ کے نبیوں کا دعوت میں، اللہ کی طرف بلانے میں، یہ بہت اچھا اور مؤثر طریقہ ہے نعمتیں یاد دلانا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ بغیر مانگے دیتے ہیں اور اپنی شان سے دیتے ہیں، ضرورت کے حساب سے نہیں دیتے، اپنی شان سے دیں گے۔ ضرورت تو بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اللہ ضرورت کے حساب سے نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنی شان سے دیتے ہیں۔ سوچو کہ ایک نماز باجماعت پڑھ لی تو 27 گنا اس کا زیادہ دیا، پڑھی ہے ایک نماز اور اس کا جو بدلہ ملے گا وہ 27 گنا زیادہ ملے گا۔ یہ مثال ہے حدیثوں میں کہ بعد جماعت نماز پڑھنے والے کو 27 گنا نماز کا زیادہ اجر و انعام دیتے ہیں، اور اس کا آنا جانا بیٹھنا انتظار کرنا یہ سب لکھا جاتا ہے ثواب میں۔ جتنا قدم مسجد کی طرف پڑے تھے وہ سب قدم لکھے جائیں گے، جہاں واپس جائے گا تو واپسی کے قدم بھی لکھے جائیں گے، انتظار کیا تھا تو انتظار کا ثواب بھی دیں گے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو انتظار کا بھی دیں گے۔ یہ مثال ہے اللہ کی دہیش کی کہ اللہ کتنا دیتے ہیں۔ یہ تو اجر و انعام کے اعتبار سے، مادی نعمتوں کے اعتبار سے بھی بہت دیتے ہیں۔ مادی نعمتیں جو ہمارے بدن پر لگتی ہے یہ تو روح پر لگنے والی نعمتیں ہیں، اجر و انعام اور عبادتیں ہیں، لیکن جو ہماری ظاہری ضرورتوں پر لگتی ہے وہ بھی بہت دیتے ہیں، اس کا کوئی بل نہیں بنتا۔ جیسے کھانے پینے کے پیسے دینے پڑتے ہیں دنیا میں، بل آتا ہے اس کا ضروریات کا، یہاں بل نہیں آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ اور کہا کہ مانگا کرو، یہ بھی کہا کہ مانگا کرو، کھاؤ پیو اور مانگو بھی، یہ بھی کہا کہ ہم سے مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدد لینی ہو تو اللہ سے مدد لیا کرو، اذا فاستعن باللہ، جب تجھے مدد لینی ہے تو اللہ سے مدد لیا کر۔ دروازہ کھول رہے ہیں نعمت لینے کا، مدد لینے کا، کہ گناہ ہو گیا کہ معافی مانگ لے، لو گناہ ہو گیا کہ معافی مانگ، معافی مانگیں گے توبہ کریں گے تو کہ معاف بھی کریں گے اور محبت بھی کریں گے، دونوں۔ کوئی حاکم ایسا نہیں کرتا دنیا میں زیادہ سے زیادہ معافی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا، بری کر دیا، جملہ اخبار اس کو باعزت بری کر دیا، یہ پڑھتے ہیں، اس کو بری کر دیا حکومت نے۔ اللہ کے ہاں بری کرنا بھی ہے کہ بری کر دیا، معاف کر دیا، اور جب اللہ اس سے محبت بھی کریں گے، جو کہ توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، کہ معافی ایک عبادت کا اور اطاعت کا عمل ہوتا ہے، وہ اس نے کیا ہے تو کہ اس سے محبت کریں گے، معاف بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے۔ کوئی حاکم دنیا کا ایسا نہیں کرتا، بری کر دیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معافی دیں گے اور معافی کے ساتھ محبت بھی دیں گے. اور تیسری بات، کیوں بھائی میری بات سن رہے ہیں؟ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ سو رہے ہیں نا؟ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، کہ معافی دیں گے، محبت کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو گناہ ہو گئے تھے اسے چھپا دیں گے، ذلیل نہیں کریں گے. ذلیل نہیں کریں گے گناہ کھول کر کے دنیا والوں کے سامنے، اسے رسوا نہیں کریں گے. تو کہ محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے والا کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اسے فجیتا کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ تیسری بات ہے کہ گناہ معاف کریں گے، محبت کریں گے، اور جو گناہ کر ڈالا ہے اسے چھپا دیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ذلیل نہ ہو، لوگوں کی نظروں سے یہ نہ گرے. اس نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگی ہے. یہ انعامات ہے اللہ تعالیٰ کے. قرآن حدیث میں اس کی طرف ہماری رہبری کی ہے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. نعمت آوے تو یہ کرنا ہے، خطا ہو جاوے تو یہ کرنا ہے. پھر نعمت کے راستے سے بھی رحمتیں ہوگی، اور خطا میں معافی مانگی ہے تو یہ بھی رحمتیں، اس کی بھی رحمتیں ہوگی. سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ہے. کوئی نا امید نہ بنے اللہ سے. کبھی بھی کوئی نا امید نہ بنے. جتنے گناہ کیے ہوں تو بھی نا امید نہ ہو. حدیثوں میں کہ بندے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے اور تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا تو میں تیرے گناہ کی پرواہ نہیں کروں گا، تجھے معاف کر دوں گا. یہ بتایا ہے. تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے تو کوئی نا امید نہ بنے. ہمارے دین میں نا امید ہونا کفر ہے. الیاس من اللہ کفر. عقیدے کی بات ہے یہ کہ کوئی بھی نا امید نہ بنے، کتنا ہی گنہگار ہو. امیدوار رہے اللہ سے. ابشروا واملوا ما یسرکم. بشارتیں لو اللہ سے، بشارتیں لو، بشارتیں سنو. تمہارے لیے بشارتیں ہیں. بشیر عباد، حدیث قرآن میں بشیر عباد، اے نبی ہمارے بندوں کو بشارتیں سناؤ. ورنہ اللہ تو دھمکا بھی سکتے تھے کہ خبردار ادھر ادھر ہوا تو کمر توڑ دیں گے، اور کتنوں کی کمر اللہ توڑ چکے ہیں. لیکن جب آپ کو دعوت دیں گے، آپ کو اللہ اپنی طرف بلائیں گے تو اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی یہ سب کی خلا کر کے کہ خوش خوش اللہ کی طرف آؤ. تمہیں دینے کے لیے بلا رہے ہیں. اللہ جو دعوت دے گا اپنی طرف تو دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں ہے. لاؤ نہیں ہے، لے لو. یہ کہہ دے اللہ کہ لے لو. لینے کے لیے بلاتے ہیں کیونکہ اللہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہے. یہ کہا اے لوگوں تم سب فقیر ہو اور اللہ اکیلا غنی ہے. جب کوئی غنی فقیر کو بلائے گا تو کیا فقیر سے لے گا کہ نہیں؟ فقیروں کو دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. اس لیے ہم کو دینے کے لیے دعوت دی ہے کہ ہماری طرف آؤ، ہمارے دین کی طرف آؤ، آخرت کی طرف آؤ. پھر ہم سے لے لو. کتنا جتنی تمہاری خواہش ہے اتنا ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ ملے گا. جتنا آدمی چاہے گا خواہش، آدمی کی خواہش ایک سمندر ہے.
حدیثوں میں ہے کہ آدمی کی خواہش یہ تو پوری ہوتی نہیں دنیا میں. ہاں جینے کی خواہش، مال کی خواہش یہ پوری نہیں ہوتی. کتنی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش سے بھی زیادہ دے گا. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ہمارے پاس یہ جو چاہیں گے وہ بھی، اور جو یہ نہیں چاہیں گے جن کو خبر بھی نہیں اس سے اوپر کا بھی دیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی اللہ سے نا امید نہ بنے، چاہے جتنا گنہگار ہو، کوئی نا امید نہ بنے. اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کر اللہ کی طرف آوے، اللہ کے راستے پر آوے، اللہ کے حکم پر آوے. اور یہ حکم کی طرف بلانا یہ بھی رحمت کے لیے ہے. دنیا میں بھی دینی ہے اور آخرت میں بھی دینی ہے. اسے دعوت دے کر یہ سارے انعامات دے کر اپنی طرف بلاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے خزانے جو ہیں وہ دینے کے لیے ہیں، بھرنے کے لیے نہیں ہے کہ بندوں سے لے کر بھرنا. ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے بینکوں میں بینک لوگوں کے مالوں سے بھرتی ہیں. کہ نہیں، اپنے خزانے سے آپ کو دیں گے اور دیتے رہیں گے. اللہ کے خزانے لینے کے لیے ہیں اور مخلوق رحمت کرنے کے لیے ہے. یہ قاعدہ ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر چھا گئی ہے. رحمت بنا کر ہے اللہ کے خزانے سارے کے سارے دینے کے لیے، مخلوق لینے کے لیے کہ مخلوق اللہ کے خزانے سے لیتی رہے. من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ پر بندگا جو دے کنم. یہ فرمایا کسی عارف نے کہ اللہ کی شان کیا ہے کہ میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں رچایا ہے کہ مجھے ان سے کچھ لینا ہے، کہ میں نے مخلوق کو اس لیے رچایا ہے کہ مجھے ان کو دینا ہے. جی ہاں، شہد کی مکھیوں کو شہد دینے کے لیے. ہاں، شہد کی مکھی پیدا کی تو ان کے لیے شہد کا انتظام کیا. وہ شہد لاتی ہے، شہد جمع کرتی ہے، ان کو شہد دیتے ہیں. ہاں، کوئی مخلوق شہد نہیں بنا سکتی. سوچو قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے. کوئی مخلوق شہد نہیں بنا سکتی، اور بنانے تو وہ بناوٹی ہے. شہد کی مکھی کو شہد کے لیے پیدا کیا، اس کو شہد دیتے ہیں. اس کو اسی کی سمجھ دے دی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی پر وحی آتی ہے. شہد کی مکھی کو اللہ پوشیدہ طور سے سمجھ دیتے ہیں تو وہ شہد بناتی ہے. وہ خود بھی فائدہ اٹھائے گی اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ اٹھائے گی. قرآن نے مثال دی ہے اپنے دینے کی. شہد کی مکھی پیدا کی، موذی جانور ہے شہد کی مکھی، بہت موذی جانور ہے، لیکن اس کو شہد کے لیے پیدا کیا اور شہد پیدا کرنے کی سمجھ اس کو دے دی اور کہا وہ شہد یہ بندوں کے لیے شفا کا سامان ہے، فیہ شفاء للناس. یہ مثال ہے دینے کی. یہ عجیب و غریب طریقے سے دیں گے. اس لیے ان نعمتوں کو سوچنا ہے میرے دوستوں، اور سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. ہاں، یہ دعوت ہے کہ ہماری نعمتوں کو سوچو اور نعمت سوچ کر کے کیا بنو کہ شکر گزار بنو. شکر گزار بنو. شکر گزاری کا کیا حق ہے؟ شکر گزاری کیا ہے کہ نعمت دینے والے کو پہچانے. سب سے پہلے جس نے نعمت دی ہے اس کو پہچانے. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے یہ دی، اللہ نے یہ نعمت پیدا کی، مجھے بھی پیدا کیا اور یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے. اللہ کی نعمتوں کو سوچنا اللہ کی پہچان اور معرفت کا ذریعہ ہے.
یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، کیونکہ یہ ساری بات اللہ سے تعلق پیدا کرانے کے لیے ہے، زندگی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے جو زندگی بندوں کو دی ہے وہ اپنے سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ تمام تعلقات کٹنے والے ہیں، اللہ سے جو تعلق ہوگا وہ نہیں کٹے گا۔ اس میں انفصام اور انقطاع نہیں ہے، لا انفصام لہا، یہ تعلق ایسا ہے کہ یہ نہیں کٹے گا، اس لیے وہ تعلق پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے، اور بس اللہ نے بتا دیا کہ میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں، فرمایا ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ بندوں کی ناشکری سے اور کفر سے راضی نہیں ہے، بس یہ حد ہو گئی کہ اللہ کفر سے راضی نہیں ہے، اور کفر کا ایک معنی ناشکری بھی ہوتی ہے، عقیدے میں کفر نہیں ہے، عمل میں کفر ہے یعنی ناشکری ہے، تو اللہ اس سے بھی راضی نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ شکر گزاری دل سے بھی کرو، شکر گزاری زبان سے بھی کرو، اور شکر گزاری عمل سے بھی کرو، اس کی ہدایتیں دی گئی ہم کو۔ جو دین دیا ہے اللہ نے دعوت اور تعلیم کے نام سے، اس میں یہ ہدایتیں ہیں، دین میں دونوں باتیں ہیں، دعوت بھی ہے، اس کی تعلیم بھی ہے، ان ہم کو سکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے، خالی دعوت دے کر کے نہیں چھوڑ دیا، دعوت کے ساتھ تعلیم ہے۔ جیسے آپ حضرات کہتے ہیں اللہ کے راستے کے اعمال کے دعوت دینا پہ تعلیم کرنا، یہ بالکل دین ہے، پہلے اللہ بلائیں گے اور بلانے کے بعد ذمہ داری دیں گے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کو تعلیم کہتے ہیں، احکام دیں گے کرنے کے نہ کرنے کے۔ شکر کی تعلیم بھی ہے کہ شکر زبان سے کرو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے کلمات سکھائے ہیں، کھانا کھا کے یہ کہو، پانی پی کے یہ کہو، حاجت سے فارغ ہو کر کے یہ کہو، نیند میں سے اٹھ کر کے یہ کہو، یہ سب جب کسی نعمت سے تعلق پیدا ہوا، نعمت سے فائدہ ہوا کہ اس کے شکر گزار بنو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا سنتے سنتے سو گئے؟ چھوٹے بچے لوریاں سن کر سو جاتے تھے پہلے، اب تو لوریاں بھی ختم ہو گئی۔ نعمتوں کا دھیان کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ شکر گزاری اور ناشکری یہ دونوں زندگی کے محاذ ہیں، مقابلہ ہے۔ شکر گزاری اور ناشکری یہ دو محاذ ہیں۔ محاذ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس نے اللہ کے سامنے کچھ باتیں کی ہیں، گستاخی کی۔ اس میں اس نے یہ بات بھی کہی کہ آپ نے مجھ کو رد کیا ہے، اپنے آدم کے ساتھ اور آدم کی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ وہ آپ کے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں آدم کی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا، ان کو ایسا بہکاؤں گا کہ آپ ان کی اکثریت کو ناشکرا پائیں گے۔ محاذ ہو گیا، یہی ساری نافرمانیوں کی بنیاد ہے، اور اللہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں کہ شکر گزار بنو۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والوں اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ۔ داؤد علیہ السلام سے خطاب ہے، ان کے خاندان سے خطاب ہے، کیونکہ نبیوں کی جماعت میں داؤد علیہ السلام پر، ان کے خاندان پر نعمتوں کی بہتات ہوئی ہے،
ان کو نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی اور بہت چیزیں دی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم کو تو ہر چیز اللہ نے دے دی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. خاندان پر بڑی نعمتیں تھی. دونوں باپ بیٹے بادشاہ بنے ہیں، اس لیے ان سے خطاب ہے، یہ ہم کو سنایا ہے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. داؤد کے خاندان والوں اپنا عمل، اپنے کارگزاری شکر والی بناؤ. میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. شیطان نے بھی یہی بات چلائی ہے کہ تیرے بندے شکر گزار تیرے دے رہیں گے، تیری نعمتیں کا کر تیرے ناشکری کریں گے. یہ میں چلاؤں گا تو یہ محال ہے. یہ اس لیے ایمان نے ایک صفت شکر کی ہے، ایک صفت صبر کی ہے. ایمان کے دونوں صفتیں ہیں. ایمان بنتا ہے تو آدمی صابر بھی ہوتا ہے، شاکر بھی ہوتا ہے. ایمان کی محنت سے یہ بنانا ہے کہ نعمت آئے تو شکر گزار بنے. جتنی قربانیاں ہیں وہ شکر گزاری کے طور پر ہے کہ خدا مجھے آپ نے یہ دیا ہے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ جب اللہ ان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ اپنا اقدام شکر گزاری کی طرف کرتے ہیں. یہ نبیوں کا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پاؤں پر ورم آنے والی نماز پڑھتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پڑھ کے سو جاؤں کہ میں بخشا بخشایا ہوں؟ ایسا نہیں ہوگا. میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گا کیونکہ مجھ کو نوازا گیا ہے. یہ سنت پیغمبر کہ جب کبھی اللہ کسی بندے کو نوازے تو اس میں سے وہ شکر گزاری کی راہ نکالے. یہ سنت پیغمبر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نوازے کسی بھی نعمت سے تو وہ اللہ سے تعلق پیدا کر کے اس میں سے شکر گزاری کی راہ نکالے اور اللہ کو اس نعمت کے ذریعے سے ایسا برتاؤ کرے کہ اللہ اسے خوش ہو جائے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا شروع میں کہ سب سے بڑی نعمت وہ دین کی نعمت ہے، اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے دین کے بارے میں شکر گزار بندہ بننا ہے. باقی نعمتوں کے بارے میں بھی شکر گزار بندہ بننا ہے. زبان سے شکر، دل سے شکر، دل سے اللہ کا احسان مانے اندر سے کہ مجھے کوئی نہیں دینے والا ہے، اگر کسی نے دیا ہے تو اللہ تو نے دیا ہے. مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں دیتا، تو دیتا ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. صبح شام کی مسنون دعا میں یہ کہ اللہ میرے ساتھ جو بھی نعمت ہوئی صبح میں شام میں اور کسی بندے کے ساتھ بھی کوئی نعمت ہوئی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ یہ نعمت نے صرف تیری طرف سے، تو نہیں دی اور کسی نہیں دی. سب واسطے کاٹتی ہے. مجھے دکان نے نہیں دیا ہے، مجھے عہدے نے نہیں دیا ہے، مجھے زمین نے نہیں دیا ہے، مجھے کسی مخلوق نے دیا، مجھے اللہ نے دیا ہے. دعا سکھائیے تو اس نعمت کا حق ادا ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین. یہ لازوال نعمت ہے، لازوال نعمت. اس لیے اس کا شکر سب سے زیادہ ہے. اسی کی طرف ہم کو بلایا گیا ہے. اللہ نے یہ نعمتیں ہم کو دعوت دے کر کے دی ہے. دو چیزیں دی ہیں دعوت دے کر اللہ نے بنیادی. ایک دعوت دے کر دین دیا، اپنے نبی کو داعی بنایا کہ میرے بندوں کو بلاؤ اور ان کو دین دو. 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا، عمل سے بھی علم سے بھی. ایک تو دعوت دے کر دین ملا،
دوسری چیز دعوت دے کر جنت دیں گے، حدیثوں میں ہے کہ دعوت دے کر ان کو جنت دینی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، دنیا میں دین ملے گا اور جب وہ دین زندگی میں آئے گا تو دوسری چیز اس دعوت پر کہ جنت ملے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، اور وہ اللہ کی شان ملے گی، ہماری سوچ سے اوپر ملے گی. سوچ نہیں سکتا اللہ بندہ کہ مجھے کیا ملنا ہے، کہ اس کی سوچ جتنی ہے اس سے اوپر. حدیثوں میں کہ اللہ وہ دیں گے کہ کبھی اس کے دل میں اس کا خطرہ بھی نہیں آئے گا، اس کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کانوں نے کبھی سنا ہی نہیں. یہ دو چیزیں دعوت کی بنیاد پر دی جائے گی کہ دین ملے گا، اور پھر دین لے کر کے جو جائے گا اس کو جنت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا. حدیثوں میں کل من مات علی غیر دین الاسلام فهو فی النار، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور پر مرے گا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے دین پر یہ دو چیزیں دینی ہے اور یہی دو چیزیں اللہ سے لینی ہے. حدیثوں میں کہ اللہ سے جنت مانگو، کہ کون سی جنت مانگو؟ کہ جنت الفردوس مانگو. ہاں، اللہ سے مانگو اور جنت الفردوس مانگو، سب سے اونچی جنت ہے وہ مانگو. تو کمال اللہ کی عنایات کا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے جنت مانگے گا تو جنت کہے گی کہ اللہ وہ مانگ رہا ہے مجھ کو، آپ مجھے اس کو دے دیجیے. یہ جنت کہے گی کہ بندے نے جنت مانگی ہے تو جنت خود سفارش کرے گی آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ اللہ یہ بندہ جنت مانگ رہا ہے آپ سے، آپ اس کو مجھے دے دیجیے، میں اس کے لیے ہو جاؤں. وہ جہنم سے پناہ مانگی ہے تو جہنم کہے گی کہ اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو مجھ سے بچا لیجیے. یہ سب ہماری طرف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ہماری طرف ہے، ہماری مطلب یہ بھی ہمارے لیے، تو جنت بھی ہماری حمایت میں اور جہنم بھی ہماری حمایت میں. یہ دینے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. عجیب و غریب قرآن حدیث پر نظر کرنے سے یہ ملتا ہے. جنت ہمارے ساتھ 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک، تو جنت بھی گئی اللہ مجھے دے دے. 3 پر یہ ملے گا، وہ دعوت پر یہ ملے گا. اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی محنت، یہ پہلا انعام کہ زندگیوں میں دین آ جائے گا اور دین پر چلنے کی طاقت آ جائے گی. دعوت کی محنت سے دین پر چلنے کی طاقت آتی ہے. اس لیے دین کی محنت پہلے نمبر پر آئی، پھر دین آیا، وہ بڑی نعمت آ گئی. دعوت ایسی ہے جیسے دوا. جی ہاں، دوا بطور علاج کے ہوتی ہے، بطور شوق کے نہیں ہوتی، بطور علاج کے ہوتی ہے. اس میں پابندیاں ہوتی ہیں دوا میں، علاج میں. ہاں، صبح شام رات کو کھانی ہے، یہ کرنا، وہ پابندیاں. ایسے دین کی دعوت یہ میٹھی نہیں ہوتی بلکہ یہ کڑوی ہوتی ہے. جو بھی چیز اللہ کی طرف سے حق ہے وہ کڑوا ہے. ہمیشہ حق کڑوا ہوتا ہے اور باطل میٹھا ہوتا ہے. الحق کو مرن، حیات صحابہ میں لکھا ہے، صحابہ کے اقوال ہیں کہ حق جو ہے وہ کڑوا. دعوت اور دین کی محنت یہ بات کڑوی لگتی ہے. ہاں، اس کو کڑوا بنایا گیا ہے. ہاں، کڑوا بنایا گیا ہے اس کو بیماریوں کو دور کرنے کے لیے. کڑوی چیز بیماری کو، کڑوی دوا بیماری کے ازالے کے لیے ہے. وہ
اسے کڑوا بنایا کہ جب دعوت کے راستے پر زندگی پڑے گی تو ناگواریاں آئے گی، نقصان نظر آئے گا. ہاں یہ قاعدہ ہے. یہ کوئی شوق پورا کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ذمہ داری پورا کرنے کی چیز ہے. دعوت اور دین یہ ذمہ داری پوری کرنے کی چیزیں ہیں، اور دنیا کو اللہ نے ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے. یہی ہے، یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے وقت دیا گیا ہے. دنیا کی زندگی ذمہ داریوں کی زندگی، یہیں سے بات شروع ہوگی. یہ دعوت کس کی دعوت؟ کہ سب سے پہلے ایمان یقین کی دعوت، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے معبود پر حق ہونے کا یقین کرو. اور یقین پیدا کرنے کے لیے یقین والی محنت، یقین پیدا کرنے کے لیے یقین والی محنت. جس محنت کا تعلق اللہ کے حکموں سے ہوتا ہے وہ اندر اللہ کے حکم والا یقین پیدا کرتی ہے. چیزوں والی محنت چیزوں کا یقین پیدا کرے گی، اور آدمی کا رخ دنیا کی چیزوں کی طرف ہو جائے گا. پھر وہ اسے غافل کرے گی اگر دین نہیں ہے تو. دنیا کے ہر سبب کی خاصیت یہ ہے کہ اگر دین نہیں ہوا تو وہ سبب آدمی کو اللہ سے غافل کرے گا. ایک پکی بات، تمام دنیا کے اسباب ان کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل کرے. ایک مادہ ہے ان کے اندر نقصان دینے والا، اسباب پیدا کیے ہیں اور اس کی تاثیر میں غفلتیں رکھی ہے. اور غفلت بھی اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت. دنیا کے تمام اسباب میں یہ بات رکھی گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں یہ بات کی کہ جتنے اسباب دیں گے اتنے احکام بھی دیں گے، جتنے اسباب دیں گے اتنے احکام دیں گے، تاکہ حکموں پر عمل کر کے اسباب کی غفلت سے اپنے آپ کو بچا لے. پھر اسباب کے اسباب اس کے لیے نعمت بن جائیں گے اور مددگار بن جائیں گے. اور یہی کرنا ہے، یہی دین میں سکھایا گیا ہے کہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ غفلت کے لیے نہیں پیدا کی ہے، بلکہ دنیا کو ایک اعتبار سے اللہ نے حاجت پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جس سے تمہاری حاجت پوری ہوگی. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ بتایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی یہ متاع ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، راحت لینے کے لیے ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. اس لیے وہ ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی. حاجت پوری ہو گئی آپ چھوڑ دیں گے، جوتا پہن کے مسجد تک گئے، پھر جب مسجد آئی تو جوتا اتار دیں گے. اب جوتے کی ضرورت نہیں ہے، جوتا اتر جائے گا. حاجت کا یہ درجہ ہے، ضرورت پوری ہو گئی وہ اتر جائے گی، اس کا تعلق کم ہو جائے گا کہ حاجت کے لیے بنی ہے. ایک تو دنیا حاجت کے لیے بنی ہے. دوسرا پہلو دنیا کا کیا ہے؟ دوسرا پہلو میرے دوستوں دنیا کا یہ ہے کہ دنیا قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا دی ہے. کہ کون بندہ ہے جو اپنی دنیا قربان کر کے اللہ کو راضی کرے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے حکم پر نہیں لگاؤ گے. یہ دوسرا پہلو بتایا ہے دنیا کا. ایک پہلو حاجت کا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، جانور بھی جانتا ہے، جانور کو بھی اس کا شعور ہے کہ میری حاجت کی چیز ہے، اس کو سونگ کر کے کھا لے گا، اپنی راحت لے لے گا. یہ تو حیوان کی خاصیت ہے. ہمیں دوسری چیز یہ دی ہے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس کا دوسرا پہلو کیا کہ وہ ترقی کا پہلو ہے، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا پہلو ہے. کہ اللہ نے دنیا اس لیے دی ہے کہ اپنی دنیا سے اللہ کو راضی کرو. اس لیے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
یہ نیکی ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی رضا میں نہیں لگاؤ گے. یہ دنیا کا دوسرا پہلو ہے. جب یہ پہلو سامنے نہیں ہوتا تو آدمی اپنی دنیا سے راضی ہو جاتا ہے, اپنی دنیا پر خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوا. اب یہ نافرمان بنے گا, یہ نافرمان بنے گا دنیا کی محبت کی وجہ سے. کہ حب دنیا راسخ الفتیہ, کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ. جتنے لوگ دنیا میں نامراد ہوئے وہ اسی وجہ سے نامراد ہوئے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کے ایک ہی پہلو پر ان کی زندگی گزر گئی. اور وہ کیا کہ اپنی دنیا سے دنیا بنائی, دنیا سے دنیا بناوے. یہ نادانی ہے کہ دنیا سے دنیا بنائی. جیسے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں بس, اور کچھ نہیں ہے. جب بھوکے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے پاس جاتے ہیں, ہاں کھیلتے ہیں. ایسے جو دنیا سے بناوے, دنیا کے لیے اپنی دنیا سے دنیا بناوے, یہ اس کے اندر عقل نہیں ہے. یہ کہا گیا دنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. یہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. یہ دنیا کوئی گھر بنایا ہے, آخرت کو گھر نہیں بنایا. تو دنیا کا گھر تو چھوٹ گیا, اب گھر نہیں ہے اس کا, اب گھر نہیں ہے. کیوں کہ گھر بنایا نہیں ہے. اصلی گھر جو ہے اللہ کہتے ہیں اصلی گھر, کہ اصلی گھر آخرت ہے. فرعون کی قوم کا داعی فرعون کی قوم سے یہ کہہ رہا تھا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرة هي دار القرار. یہ دنیا ابھی تمہارے پاس حکومت ہے. فرعون کی قوم سے کہا وہ تو ایک تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے بس, اور آخر اصل دار القرار, ٹھہرنے کی جگہ, رہنے کی جگہ, وہ تو آخرت ہے. یہ تو اس لیے کہا کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے کہ جس کا کوئی گھر نہیں. اب اس کا کوئی لاوطن ہے, اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے. چھوٹ گیا جو گھر بنایا تھا وہ نادین والا. الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له. عجیب بات فرمائی ہے کہ دنیا کا مال اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. کیونکہ آدمی اپنی موت پر ہر چیز چھوڑ کر کے جائے گا, جیسے پیدا ہوا تھا ویسا جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. یہ فرمایا کہ تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے ایسے آؤ گے جیسے ایک ایک کر کے پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے. ایسے تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے آؤ گے, اور کیسے آؤ گے کہ کورے آؤ گے. دنیا کی کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. جیسے پیدا ہوا تھا تو کوئی چیز ساتھ نہیں تھی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اول مرتبہ جب پیدا کے ویسے آؤ گے. یعنی وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور جو چیز ہم نے تم کو دی تھی, دلائی تھی, اسے تم پیچھے چھوڑ کر آ گئے. یہ فرمایا. اس لیے کہا یہ اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے, اور دنیا کا مال اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. جب یہ بات ہے اور پھر بھی دنیا جمع کرے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے. کیونکہ عقل نتیجہ سوچنے کے لیے دی گئی ہے. آدمی کو جو عقل دی ہے وہ نتیجہ سوچنے کے لیے دی ہے کہ نتیجہ سوچے, نفع نقصان. نقصان ہے تو چھوڑ دے, نفع ہے تو نہ چھوڑے. عقل کا یہ فیصلہ ہوتا ہے. تو کہا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ, کہ دنیا کے لیے مال وہ آدمی جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں. اور جس میں عقل ہے تو وہ اپنی دنیا سے آخرت خریدے گا. ہاں, سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے, وہ سمجھدار ہے. الکیس من کان نفسہ عاملا لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے
سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے تاکہ نافرمانی نہ ہو جائے، اور وہ عمل آج کرے جو کل کو کام آنے والا ہے. یہ سمجھداری کی بات ہے. اور نادانی کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو منچاہی کے پیچھے لگاوے اور اللہ سے امید باندھے. یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹی امیدیں ہیں. اس لیے دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا موضوع یہی ہے کہ اس سے ہمیں تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، اور حاجت پوری ہونے سے دین کے کام میں مدد ملے گی. اور دوسرا پہلو میرے دوستوں دنیا کا یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو اللہ کے حکموں پر قربان کرنے کے لیے دی ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کی دنیا اس کے دین پر لگ جائے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا جو کچھ تھا وہ سب دین پر لگا دیا. پوری حیثیت جو دنیا کی تھی ان آپ کے پاس وہ سب دین پر لگائی. حضرت عمر نے لگائی، صحابہ نے لگائی. یہ اصلی راستہ ہے. اللہ کا دین جب ہمارے پاس آیا تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس دین کو پانی دو. ہاں، جیسے اپنی کھیتی کو پانی دیتا ہے زمیندار اور کاشتکار، کہ اپنے دین کو پانی دو تاکہ یہ پھلے پھولے. اس لیے دین کی محنت دی ہے. دین کی محنت میں دین کے لیے جان مال کی قربانی ہے، تابعداری ہے، اطاعت ہے. یہ سب جب زندگیوں میں دین آئے گا، دلوں میں یقین آئے گا، ہاں اللہ کے حق ہونے کا، آخرت کے حق ہونے کا، اور عمل پر جو کچھ ملنا ہے اس کا یقین آئے گا. یہ دلوں کا دین بنا. پھر اعضاء اور جوارح جو دیے ہیں ان کا دین آئے گا، ہاتھ پاؤں کا دین، دل دماغ کا دین. حدیثوں میں کہ حفاظت کرو سر کی، اور جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، ہاں کہ سوچ اور فکر دین والی، اور سر آنکھوں کو سر نے گھیر رکھا ہے، آنکھیں سر میں فٹ ہے کہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرو کہ وہ دیندار بن جائے. آنکھ کان ہے کہ اس کو دیندار بناؤ، زبان ہے کہ اس کو دیندار بناؤ، منہ ہے کہ اس کو دیندار بناؤ. حدیثوں میں دین آ گیا زندگی میں کہ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. کہ بڑی بات ہو گئی کہ دین کی محنت کرتے ہوئے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے ایسی زندگی گزاری کہ روزانہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف آوے، ایسا خوف آوے جو اللہ کی نافرمانی سے بچاوے. پھر دوسرا اندر سے اندر کا یقین آئے گا دلوں میں، ایسا یقین آئے جو عمل پر لے جاوے. ہاں، یقین کی وجہ سے آدمی چلتا ہے تقاضے پر. مال کا یقین ہوتا ہے تو مال کے تقاضے پر چلے گا، چیزوں کا یقین ہے تو چیزوں کے تقاضے پر چلے گا، اور دین کا یقین ہوگا تو دین کے تقاضے پر چلے گا. اس لیے محنت کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ اپنے حکم والا یقین، اللہ کے وعدوں والا یقین پیدا کرے گا. اس لیے بندہ اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو صحیح بنائے گا. یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی ترتیبیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سجائی ہے. ان سے حاصل کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. جی ہاں، دیندار بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے. کمزور ہوگا تو بھی دیندار بن جائے گا، غریب ہوگا تو بھی دیندار بن جائے گا. سب سے آسان دین، الدین و یسر، یہ دین آسان ہے. دیندار بننے کے لیے یہ کچھ نہیں. ساری زندگی ایسی گزر گئی کہ کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں ہوا اور دیندار پکے ہو گئے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور حد میں شہید ہوئے تو ان کے پاس کفن کا پورا کپڑا نہیں ہے. ساری عمر دین کے ساتھ گزاری ہے. رجال صدقوا ما عهد الله
یہ ایسے مرد ہیں کہ انہوں نے اللہ سے اپنا معاملہ سچ کر دکھایا، ان کی تعریف ہوئی ہے، اور ایک پیسہ نہیں، اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ لاش کو کفن دیا جا سکے۔ اور مدینہ منورہ میں دین پھیلانے کی بنیاد انہوں نے رکھی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، 1 سال مدینے میں رہے، حد سے حد تک، اس حج میں گئے تھے، اگلے حج میں واپس آئے، 1 سال مدینے میں رہ کے تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت بھی دی، لوگوں کو تعلیم بھی دی، لوگوں کو اسباق بھی پڑھائے، جو احکام نازل ہوئے تھے وہ بھی سکھائے، جمعہ کی نماز بھی قائم کرائی، اور مدینے کا اسلام ان کے حصے میں دعوت کا کام کیا، تعلیم کا کام کیا، لوگوں کو ایمان اسلام میں داخل کیا، اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور لوگوں سے کچھ لیا بھی نہیں، اور لوگ بھی کیا دیتے، تنگی کا زمانہ تھا، محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور اللہ کے دین کی محنت بھی کرتے تھے۔ یہ بات اس پر ہے کہ دیندار بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، عہدیدار ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی شکل ضروری نہیں ہے، اپنے بدن کی طاقت جو اللہ نے دی ہے وہ، نبی کوئی شکل لے کر نہیں آتا دنیا میں، کوئی شکل لے کر نہیں آتا، ذمہ داری ہے اور اس کی اپنی جانی طاقت ہے، وہ لگاتے، اس لیے دین آسان ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی ولی بن سکتا ہے، مالدار بھی ولی بن سکتا ہے، بیمار بھی ولی بن سکتا ہے، کیونکہ ذمہ داری پوری کرنے کی بات ہے، بیمار ہو گئے یہ کوئی بات نہیں، بیماری میں کہ بیمار ولی بن جائے گا۔ عمران بن حسین اکثر بیمار رہتے تھے کہ بواسیر جیسی بیماری تھی، اس لیے بیماری کے مسائل پوچھتے رہتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے، اور ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہو گیا کہ فرشتے ان کی بیمار پرسی کے لیے آتے تھے بیماری میں، کہ چلو عمران بن حسین بیمار ہے، ان کی بیمار پرسی کریں، جیسے رشتے دار دوست احباب بیمار پرسی کرتے ہیں، جان پہچاننے والے، فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے تھے، تو فرشتے ایسے اپنی مرضی سے تھوڑے آتے ہوں گے، وہ تو اللہ کے حکم سے بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، کوئی اللہ ان کو بھیج دیتے کہ جاؤ عمران بن حسین کی بیمار پرسی کرو، وہ بیمار ہے، بیماری میں اتنے اونچے ہو گئے۔ دین آیا ہے میرے دوستوں زندگی میں تو ہر شکل ترقی دے گی، ہر شکل ترقی دے گی، کیونکہ اصل ترقی دین میں ہے، دین نہیں ہے کہ ہر شکل اللہ سے دور کرے گی، قاعدے کی بات یہی ہے، دین نہیں ہے کہ حاکم ہو کے نامراد ہوگا، تاجر ہو کے نامراد ہوگا، زمیندار ہو کے نامراد ہوگا، اس کی مثال قرآن شریف میں ہے، یہ حاکم تھے اور ان کے بعد دین کے نامراد ہو گئے، فرعون ہوا، حامان ہوا، شداد ہوا، یہ سب دنیا کی بڑی شکل ہے کہ وہ ملکوں کے مالک تھے اور ان کے بعد دین نہیں تھا کہ یہ نامراد ہوئے ہیں، قارون مالداری کے ساتھ نامراد ہوا ہے، اور سبا زمینداری کے ساتھ نامراد ہوئے ہیں، بڑے بڑے فارم ان کے، بڑے بڑے باغات ان کے، اور خوب خوشحال بنایا تھا، اور اللہ نے ان کے پاس اپنے نبیوں کو بھیجا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 13 نبی ان کی دعوت کے لیے پہنچے ہوئے تھے اپنے زمانے میں، قوم سبا کی دعوت کے لیے، انہوں نے ایک نہیں مانی، فاردو، انہوں نے منہ موڑ لیا ہماری بات سے، ہم نے ان کو زمیندار بنایا، خوشحال بنایا ہر طرح کے نعمتوں سے، اور انہوں نے ہماری بات قبول کرنے سے اعراض کیا، تو وہ نامراد ہوئے، جس قوت سے و طاقت سے اللہ نے ان کو یہ نعمت دی تھی، ناراض ہو کر اسی قوت سے وہ نعمت چھین بھی لی، انتقام لیا ہے، بدلہ لیا اللہ نے،
نافرمانی کی ہے، ناشکری کی ہے، نعمتوں میں خدا کو یاد نہیں رکھا ہے، نعمتوں میں حق ادا نہیں ہوا ہے، یہ مسئلہ خطرناک ہے۔ اس لیے دونوں قسم کے حالات ہم امت کو سنائے ہیں، نبیوں کے بھی اور نبیوں کے تابعداروں کے اور نافرمانوں کے، تاکہ ہم اپنی دنیا سے دین بنا لیں۔ جتنی دنیا ملی ہے اسے دین بناؤ۔ تو میں کہہ رہا تھا مالدار ہونا، عہدیدار ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ نے مالداری دی ہے، عہدیداری دی ہے، زمینداری دی ہے، دنیا کے اسباب دیے ہیں، تو پھر اسباب کے اعتبار سے دین حاصل کرو، ان اسباب میں دین لاؤ، تو اب اللہ کا اکرام اور بڑھ جائے گا۔ اللہ کا اکرام اور بڑھ جائے گا کہ زمین کی برکتیں بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کامیاب بھی کریں گے۔ اور اس لیے ایمان کی حالت میں اور دین کی حالت میں ہر حال نفع کی ہے، کوئی حال دین کی وجہ سے نامرادی کا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ دین میں کامیابی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا والے بن جاؤ گے پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ اتنی ضروری، لا الہ الا والا بنے، ایمان والا بنے، پھر ہر حال میں کامیابی ہے۔ دنیا میں مدد آئے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہ وعدے ہیں کہ دنیا مدد کے ساتھ ہوگی، دنیا برکتوں کے ساتھ ہوگی، دنیا دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہوگی۔ ایسی دنیا دیں گے کہ جن میں اللہ کی مدد بھی ہوگی، برکتیں بھی ہوگی اور دعاؤں میں قبولیت بھی دی جائے گی۔ یہ بھی انعام ہے اللہ کا، دیندار بننے کی وجہ سے کہ اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ صحابہ کو دعا کی قبولیت کا انعام بھی دیا گیا تھا اور ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ ایسا یہ بھی کہ جب دین کی محنت ہوگی، دین کی دعوت ہوگی، دونوں حال کامیاب کریں گے۔ تنگی ہوگی تو بھی کامیاب ہوگا اور فراخی ہوگی تو بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے کامیابی دنیا کی کسی شکل میں نہیں رکھی ہے بلکہ دین میں رکھی ہے۔ اس لیے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، کہ اپنی دنیا کو دین بنا دو، پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا کو دین بنانے کے لیے کیا راستہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، یہ بتایا، یہ دیکھو اللہ کا کیا حکم ہے اور حکم پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوگا اور نبی کا طریقہ ہوگا اور نیت اچھی ہوگی۔ حکم پورا کرنے میں، نبی کا طریقہ اختیار کرنے میں نیت اچھی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی، آخرت بنانے کی، کہ اس کی دنیا دین بن جائے گی، اس کی دنیا دین بن جائے گی، اس کی تجارت دین بن جائے گی، اس کی زراعت دین بن جائے گی، اس کی مالداری دین بن جائے گی، اس کی تندرستی دین بن جائے گی، ہر حال دین بنے گا۔ کیوں؟ وہ ہر حال میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا تھا اور اس کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور کس نیت کے حکم پر چلو گے، وہ طریقے اختیار کرو گے کہ اللہ اور آخرت کو راضی کرنے کے، اللہ اور آخرت بنانے کے لیے۔ کیونکہ صحابہ کا یہی معمول رہا کہ وہ اللہ کو چاہتے تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں اور اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ یہ اسوہ بتایا ہم کو کہ اللہ سے فضل مانگو، اللہ کی مہربانیاں مانگو اور پھر اللہ کو خوش کرو۔ تو ایک تو ان کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی نیتیں رکھتے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس دنیا راضی رہے نہ رہے کوئی بات نہیں، اللہ راضی رہے۔ دوسرا کہ آخرت بنانے کا اہتمام، آخرت بنانے کا اہتمام، جیسے لوگ دنیا بنانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی آخرت بنانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے صحابہ جب دنیا میں پھرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے تو ان کو یہ بھی بتاتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا۔ دیکھو بھائیو، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، ہم تمہارے ماحول میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، تمہاری دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آئے۔ تمہاری دنیا سے ہم نے اپنی دنیا نہیں بنانی ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس جو پہنچے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہم کو اس محنت سے اور اس دین سے اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہ سبق ہے کہ جو بھی دین کی محنت کرے اس کے سامنے یہ دو باتیں ہو کہ
اللہ کو راضی کرنا ہے بس. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات. اللہ نے خوش ہو کر دین دیا ہے. ہماری طرف سے بھی اللہ جب خوش ہوں گے جب ہم دیندار بنیں گے. ٹھیک ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے خوش ہو کر تم کو دین دیا ہے، تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. تو بندوں کے بے دینی اللہ کیسے پسند کریں گے جب ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے؟ تو اسے ہماری طرف سے بھی دینداری پسند کی جائے گی. ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے، اور جو حقوق ہم پر دنیا میں قائم ہوتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے، ان حقوق کو ادا کر کے اپنی زندگی پوری کریں. پھر اللہ خوش ہے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے مخلوق کا بھی حق ہے. علم و ذکر ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس علم سے اللہ کا حق بھی پہچانیں، اللہ کے مخلوق کا حق بھی پہچانیں، اور حق پہچان کر کے پھر اس کو ادا کریں. یہ ذکر ہو گیا اللہ کی یاد. اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت ہے. دین سیکھ کر کے، دین کا علم لے کر کے اللہ کی اطاعت ایسی کی جاوے کہ اللہ کا بھی حق ادا ہو جاوے اور اللہ کے مخلوق کا بھی حق ادا ہو جاوے. بس تو زندگی نکھری ستھری ہو جائے گی. بالکل جیسے نتھرا پانی ہوتا ہے، صاف ستھرا کپڑا ہوتا ہے، ایسی زندگی ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کا حق بھی ادا ہوا، مخلوق کا حق بھی ادا ہوا، تو اب زندگی صاف ستھری. حدیثوں میں ہے، مشہور دعاؤں میں ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ لگاوے کہ دیکھو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ایسی کوئی انگلی نہ اٹھاوے. ایسی زندگی دے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، اے اللہ مجھے ایسی زندگی دے جو نتھری ہوئی، صاف، اور موت ایسی دے جو ڈنگ والی ہے. میتۃ سویہ، کہ ڈنگ کی موت نہیں، جزا سزا والی موت نہیں، گناہوں والی موت نہیں، نا امیدی والی موت نہیں، حسرت والی موت نہیں، بلکہ ایسی موت آوے کہ رحمت کے دروازے کھل جائے. رحمت کے دروازے کھولیں گے تو جو جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو جنازہ یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے جلدی بڑھاؤ، مجھے آگے جلدی بڑھاؤ. یہ ڈھنگ کی موت کہ وہ اپنی موت کے بعد اب اللہ کی رحمتوں میں جا رہا ہے تو مجمع سے یہ کہتا ہے جنازے اٹھانے والوں سے کہ مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، جلدی آگے بڑھاؤ. حدیثوں میں تو اس لیے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضح. کہ اللہ مجھے نکھری ہوئی اس صاف ستھری زندگی عطا فرما اور ڈنگ والی موت عطا فرما، اور میرا لوٹنا ایسا ہو آخرت میں تیرے پاس کہ مجھے کوئی رسوائی نہ آوے، کوئی زرد روئی نہ ہو، سرخ روئی ہو، خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو، بندہ بھی خوش ہو. یہ صحابہ کی زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی اور وہ خود بھی اللہ سے راضی. اللہ تو ان کی اطاعت سے راضی ہوا اور وہ اللہ کا حق ادا کر کے خوش ہو گئے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا ہوا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ سے اس کی سمجھ بھی مانگنی ہے. ہاں اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے، کیونکہ جو بے سمجھے کرے گا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا. ہاں جی ہاں، بے سمجھے چلے تو بے سمجھے چھوڑ کے بیٹھ گئے، لیکن جو سمجھ کر کے چلے گا وہ کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ سے اپنے دین کی سمجھ مانگنی ہے. دین کی سمجھ ملنے کی علامت یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کا رخ بنے. یہ دین کی سمجھ کی نشانی ہے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ دے، فقہ فی الدین، دین کی سمجھ دے. دین کی سمجھ کی کیا نشانی ہے؟ کہ دین کی سمجھ کی نشانی یہ ہے کہ اس کا رخ آخرت بنانے کی طرف ہو جائے. یہ سمجھدار ہے، یہ سمجھداری کی بات. اللہ مفق کہ مجھے دین کی سمجھ دے تو سمجھ یہ کہ وہ آخرت بنانے کی فکر میں ہو،
آخرت جو بنتی ہے وہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے سے، اور اس پر اپنی دنیا لگانے سے. اس بار میں نے دنیا لگائی. اب اللہ جو دنیا دے گا وہ برکتوں کے ساتھ دے گا. یہ صحابہ کو دنیا کی برکتیں ملی، حالانکہ انہوں نے دنیا کا ارادہ نہیں کیا بلکہ دنیا لگانے کا ارادہ کیا. تو جو دنیا ان کے پاس آئی وہ برکتوں والی آئی، الجھنوں والی نہیں آئی، برکتوں والی آئی. اور برکت والی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے، اور حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے. دونوں باتیں ہوتی ہے کہ برکت ہو گئی، کہ حاجت بھی پوری ہو گئی اور آخرت بھی بن گئی. اسے برکت دیتے ہیں اللہ ایمان والوں کو دنیا میں، اور آخرت میں اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں. تو برکت اور بدلہ دونوں لیتے ہیں اللہ سے ایمان والے اپنے ایمان کی برکت سے. ایسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. اس لیے اس کا تقاضا ہے دین کا کہ ہم اپنے دین کو پانی دیں، مدد دیں. نصرت کے معنی یہی ہوتے ہیں. جیسے زمین کو پانی دیا جاتا ہے تو زمین اپنی پیداوار دیتی ہے، ایسے دین کو پانی دیں گے، دین کو قربانی دیں گے تو دین اپنی برکتیں لاوے گا، ہدایتیں لاوے گا، محبتیں لاوے گا. جتنے اچھے حالات ہیں، اچھے حالات کا تعلق دین سے ہے، اور جتنے برے حالات ہیں اس کا تعلق بھی دینی سے ہے. یہ ہے اللہ کا نظام کہ بے دینی ہوئی کہ حالات بگڑنے شروع ہو جائیں گے، اور دین آیا کہ حالات بننے شروع ہو جائیں گے. دین روشنی ہے، بے دینی اندھیرا ہے. تو اندھیرے میں ٹکراؤ ہوتا ہی ہے، ایسے روشنی میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، روشنی میں راستہ سوچتا ہے. اللہ نے دین نور بنا کر دیا، نور ہدایت. اس لیے اس دین کی پہلی منزل کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے محنت کریں. اور چونکہ ہم آخری امت ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے ذات سے بھی دیندار بننا ہے، اور دنیا میں دین آوے، ایسا دین آوے جس سے اللہ خوش ہو جائے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. کام تو اللہ بناوے گا. حضرت فرماتے تھے بہانہ تو کرو، کام تو اللہ کرے گا. تم بہانہ تو کرو، جیسے آدمی زمین میں پیٹ ڈالتا ہے، بس آگے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. بعض دفعہ زمین اوپر سے سوکھ جاتی ہے اور دانے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ کر کے دانے نکالتے ہیں. ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین پھاڑی ہے، زمین بھر کا پودا اوپر آیا ہے. تو یہ سارا نظام تو اللہ کرتا ہے. انہیں تو بیج ڈالے ہیں، پانی دیا، آگے کچھ نہیں ہے. تو حضرت فرماتے تھے بہانہ تو کرو، بہانہ تم کرو گے اور بعد اللہ بنا دیں گے. اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے توفیق مانگیں. کیا مانگیں؟ توفیق مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. یہ کون سی توفیق؟ کہ ہدایت والوں کی توفیق دے، ہدایت والوں کی توفیق دے. ہدایت والے کون ہیں؟ کہ انبیاء اور صحابہ. جس اللہ نے نبیوں کو توفیق دی، جس اللہ نے صحابہ کو توفیق دی، وہ اللہ وہی ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اور جیسے آپ نے ان کو توفیق دی ہم کو بھی توفیق دے. اللہ سے مانگے توفیق. اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، توفیق ہوتی ہے تو اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف بڑھنے کے. اسباب موافق ہو جاتے ہیں، توفیق ہو گئی، اسباب مہیا ہو گئے، ہم اللہ کی طرف بڑھے گا. یہ اس لیے توفیق مانگے اور پھر اپنے قدم بڑھائیں اللہ کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی طرف بڑھائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایک قدم بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور مدد کریں گے، پھر آگے بڑھا کے اور مدد کریں گے. اللہ اپنی طرف راستہ کھولتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی عنایات میں سے ہے. اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اب کام بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں ارادے کرو کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے، اور ہر آدمی اپنا اپنا حق ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے کا حوصلہ کہ میرے مال سے، میری جان سے، میری صلاحیت سے میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کروں. دیندار بننا اور دین کی نصرت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. دیندار بننا بھی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی دین والی، اور سارے عالم میں دین آئے اس کے لیے اپنی محنت پیش کرنی ہے. اب اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ، جو تقاضے آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں اسے پورا کرنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.